لیکچر نمبر 202 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غزوہ موتا کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کے بارے میں دوسری نشست ہے۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے غزوہ موتا یا جنگ موتا بیان کرتے ہوئے کہ جو ہے نا اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار اٹھائی، تو لوگوں نے صحابہ نے کہا آپ ہی ہماری قیادت کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں بیٹھ کر اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے سب واضح ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار انہوں نے وہ جو ہے نا علم اٹھا لیا، یعنی کہ مراد تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جنگ ہے جس پر آپ نے ان کو سیف اللہ کہا ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم جو ہے وہ اٹھا لیا، تو اسی یعنی کہ وقت سے انہیں سیف اللہ کہا جانے لگ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بیان کیا، بلکہ پہلے واقعہ ہم بیان کر لیتے ہیں مزید اس کا، پھر جو ہے نا جو ادھر شہید ہوئے ہیں نا صحابہ تینوں، ان کی کوئی فضیلت کے بارے میں جہاں جہاں احادیث آئی ہیں، آج ہمارا وہ موضوع ہے، وہ ہم بیان کریں گے۔ ہوا یہ کہ زید بن حارثہ کے ساتھ یہ نا صحابی ہیں اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں بھی جنگ موتا میں شامل تھا، تو یمن سے بھی کچھ لوگ آئے تھے اس جنگ موتا میں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، تو ان میں سے ایک آدمی تھا وہ بھی میرے ساتھ مل گیا، اور اس کے پاس صرف ایک تلوار تھی، ایک تلوار۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اونٹ ذبح کیا، تو اس شخص نے ذبح کرنے والے سے کھال کا حصہ مانگا کہ یہ جو اونٹ ہے نا اس میں سے ایک کھال میں سے ہمیں ایک حصہ دے دو، اس نے دے دیا۔ اس نے کھال کو نا ڈال کی طرح بنا لیا، ڈال۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ رومیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو گیا، تو میں نے بتایا تھا ادھر 2 لاکھ تھے ادھر 3000 تھے، لیکن ایسا نہیں کہ 2 لاکھ ہی تھے، وہ تو بہت زیادہ تعداد تھی۔ ان کا ہر اول دستہ تھا 30,000 تھے، وہ ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا، اور پیچھے بھی اگر آپ 2 لاکھ ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیچھے فوج موجود تھی ان کی مدد کے لیے۔ 2 لاکھ، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2 لاکھ کدھر اور 3000 کدھر، میں غالباً ایک بندے کا 1000 کے ساتھ تقریباً مقابلہ بن گیا، تو وہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو پھر نہ جب شہادتیں ہوئیں تو یہ جو تھا نا جو یمن سے آدمی آیا تھا، وہ اس نے دیکھا کہ ایک رومی ہے اپنے جو ہے نا گہرے سرخ زرد رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا، اور سونے سے اس کی آرائش کی گئی تھی گھوڑے کی، زین بھی سونے کی تھی، بہت ظاہر ہے رومی ایسے ہی ہیں جیسے آج کا امریکہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو ہوا یہ کہ اس شخص نے نا جو یمن سے آیا تھا اس نے تابڑ توڑ اس پر حملے کیے، تو یمن کی طرف سے جو آدمی آیا تھا وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اچانک وہ آگے بڑھا مسلمان، اس نے نا اس کے گھوڑوں کی آگے کی جو ہے نا ٹانگیں کاٹ ڈالی، وہ گر گیا، پکڑ کے اس کے سینے پر چڑھ کر اس کو قتل کر دیا،
اور اس کا سارا سامان جو ہے نا، اسلحہ، گھوڑا اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا سونے سے آراستہ تھا گھوڑا، یعنی کہ یہ بہت قیمتی مال غنیمت اس کے حصے میں آیا۔ اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یمنی آدمی سے کچھ حصہ اپنا بھی رکھوا لیا کہ یہ جو ہے نا مجھے دو، اس نے دے دیا۔ میں نے واپسی پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس یمنی کا واقعہ بھی پیش کیا، اور جو خالد بن ولید نے اوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی بیان کیا۔ تو یہ اصول یہ تھا، یاد رکھیے کہ جو انفرادی مقابلہ ہو، اگر وہ مارا جائے تو اس کا سارا سامان قتل کرنے والے کا ہوتا ہے، مجاہد کا۔ تو اب جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سامان لیا تھا نا، تو اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خالد بن ولید کی یہ معاملہ کو اچھا نہ لگا کہ بھی بہادری کا اظہار تو انہوں نے کیا اور اس کی جو ہے نا اس کو قتل کیا۔ تو اب قانون، شریعت، اصول یہ تھا کہ سارا ساز و سامان اس یمنی آدمی کا تھا۔ تو یہ کیا کیا خالد بن ولید نے کہ اس سے سامان لے لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ ظاہری طور پر شکست تو ہو رہی تھی، تو میرے ہاتھوں 9 تلواریں، واقعی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور سیف اللہ کا بھی لقب پایا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا اس خالد نے نا یہ کیا، تو آپ نے فرمایا خالد تم ایسا کرو، جو کچھ تم نے لیا نا اسے واپس کر دو یمنی آدمی کو، وہی حقدار ہے۔ اوف نے نا آگے سے ایسے کندھا چوڑا کر کے سینہ تان کے کہنے، دیکھا میں نے جو کہا تھا وہی ہوا نا، اور میں نے اپنی بات پوری کر دکھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بات کیا تھی؟ تو اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کروں گا اور خالد بن ولید سے جو ہے نا مال واپس نکلواؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد اب اسے واپس نہ کرنا، یہ تو معاملے کچھ اور ہے، مطلب ضد میں آ کر یا شکایت لگا کر تم بات کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میرے لیے میرے امراء کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تم ان کی کاموں کی خیر اور بلائی تم حاصل کرتے ہو اور ان کے حصے میں سے ڈانٹ ڈپٹ آئے؟ یہ سوال کیا آپ نے۔ فرمایا کہ جو وہ خیر اور بلائی کرتے ہیں تمہارے لیے وہ تو تم سمیٹ جاؤ اور ان کے حصے میں ڈانٹ ڈپٹ آئے۔ مطلب یہ تھا کہ خالد بن ولید نے اتنی محنت کی، 9 تلواریں ٹوٹ گئیں کیونکہ آپ تو مدینہ میں بیٹھ کر گویا سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو اتنی محنت کی تو ٹھیک ہے اصول یہی ہے، لیکن تم نے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر خالد کو کہا ہے، تو میں نے مقرر کیا نا امیر، ان کو میں نے امیر مقرر کیا، تو تم ان کے ذریعے بھلائی حاصل کرو اور ڈانٹ ڈپٹ ان کے حصے میں آئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اے خالد، یہ صحیح مسلم میں، اسے نہ دو کچھ، کیا تم میری خاطر میرے امراء کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تمہاری اور ان کی مثال تو شخص کی سی ہے جس نے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے ایک شخص کو رکھا، چرواہے کو رکھا کہ میری یہ بکریاں چرائے، اس نے انہیں چرایا، پھر انہیں پانی پلانے کا وقت آ گیا تو وہ انہیں اپنے حوض پر لے آیا، چرواہا، انہوں نے اسے پانی پینا شروع کر دیا اور اس کا صاف پانی پی لیا اور گدلا گندا پانی چھوڑ دیا۔ اسی طرح خیر و بلائی تو تمہارے لیے ہو اور خرابی امراء کے لیے ہو۔ یہ نا بڑی زبردست بات آپ نے نا ارشاد فرمائی، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے امیر کی اطاعت کرو، امیر کی خیر خواہی کرو۔ تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ
جو وہ محنت کرتے ہیں تو تمہیں ان کے عطیات بغیر محنت کے حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو پیسہ وہ مناسب انداز میں تم پر خرچ بھی کرتے ہیں عمرہ، اور رعایا کی حفاظت نگہداشت بھی کرتے ہیں، ان کی تکالیف کو دور بھی کرتے ہیں، تو تم کہتے ہو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ناگوار صورت پیش آ جاتی ہے تو اس کا سامنا حکمرانوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹا سا ادارہ ہے یہ مسجد، فرض کیا یہ ہمیں تنخواہیں دیتا ہے، میں مثال آپ ہی ہیں اپنی بڑے دکان کے یا گھر کے، تو آپ اپنے خرچ کر رہے ہیں، اتنی ان کے لیے گھر والوں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، جب ناگوار معاملہ پیش آ جائے تو آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں، بلکہ بعض کا الٹی سیدھی بچہ حرکت بھی کر دے تو ماں باپ کو سہنی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ جو بھی حکومت ہو، رعایا کی نگہ اب سیلاب آیا ہوا ہے تو اب کتنا یہ کام کرنے، آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا پیسہ، لیکن امانت کے ساتھ پہنچا تو رہے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے تو تم کھڑے ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری خاطر عوام سے دوسرے لوگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھی امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ نا ڈھال ہوتا ہے امیر، حدیث ہے، حدیث میں وہ ڈھال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی کہ نہیں، پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اس نے جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا، تو اب خالد اس کو اب نہ دینا واپس۔ پھر نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر یہ واقعہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ابھی یہ واپس نہیں آیا تھا لشکر، تو آپ کو ساری صورتحال معلوم ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کی بیوی ہیں اسما بنت امیس، انہیں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ جنگ میں کیا ہوا ہے کیا نہیں، کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اچانک نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، تو میں 40 کے قریب اپنی کھالیں جو ہے نا وہ رنگ چکی تھی، آٹا بھی میں نے گوندھ لیا تھا، اپنے بچوں کو بھی نہلا دہلا کر تیل مل کر صاف ستھرا کر چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جعفر ہے نا، جعفر، فرمایا کہ اس کے بچوں کو میرے پاس لاؤ رضی اللہ تعالی، تو وہ جو ہے نا میں نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، بچے یعنی کہ نہلائے ہوئے دھلے ہوئے، تیل لگایا ہوا تھا خوبصورت، بچوں کو پیش کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو، آپ نے انہیں پیار کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ بیوی کے لیے ظاہر اچانک آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی خبر ہوگی کہ بیوی کو اچانک پتہ چلے کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا، جعفر رضی اللہ تعالی۔ کہتے یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور رونے چیخنے لگی، میرے پاس اور بھی عورتیں جمع ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے، تو اب ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نہ غم کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عائشہ اب یہ بیان کر رہی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نا دروازے کی سوراخ سے جڑی نہیں ہوتی، تھوڑا سا سوراخ ہوا ہوتا، اس سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، جعفر کی گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، دوسرے انداز میں یوں کہہ لے ماتم کر رہی ہیں، آپ نے حکم دیا کہ انہیں منع کرو۔
وہ آدمی چلا گیا. پھر واپس آ کر کہنے لگا میں نے انہیں منع کیا ہے لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. وہ اسی طرح رو رہی ہیں. آپ نے دوبارہ وہی حکم دیا کہ انہیں روکو کہ ماتم یا ماتم نہ کرو. وہ پھر گیا اور واپس آ کر بولا اللہ کی قسم وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں, وہ تو سن ہی نہیں رہی کسی کی, روئے جا رہی ہیں. تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آگے یہ روایت بیان کر کے کہتی ہیں کہ میں نے کہا تیری ناک خاک آلودہ, اس آدمی کو کہا, نہ تو وہ عورتیں باز آتی ہیں نہ تم نبی علیہ السلام کو چھوڑتے ہے کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہہ ہی سکتے ہیں نا عورتوں کو. زبردستی اس وقت پر کسی کو چپ کرانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو عورتوں کو خود سوچنا چاہیے نا. ان کا یہ مطلب تھا کہ تیرے ناک خاک آلودہ ہو, نہ تو وہ عورتیں باز آ رہی, تم بھی پیغام لائے جا رہے ہو, تو تم بھی چھوڑ دو بات لانا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے. آپ یہ سن کر غمزدہ ہی ہوں گے نا کہ وہ رو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ دکھ ہو تو بندہ کہہ دے, زیادہ سختی نہ کرے. آپ نے نہ کی, خاموشی اختیار کی. پھر آپ نے فرمایا جعفر کے گھر والوں سے غافل نہ ہونا, ان کے لیے کھانا پکانا کیونکہ وہ جعفر کے غم میں مشغول ہیں. اس موقع پر آپ نے نا وہ تاریخی بات ارشاد فرمائی کہ جعفر کے گھر والوں پر غم آیا ہے تو ان کے لیے کھانا تیار کرو. اب ادھر سے نا میت والوں کے لیے کھانا تیار کرنا, ادھر ہی سے وہ معاملہ اٹھتا ہے نا. سمجھ آ گئی نا بات کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو تینوں شہید ہو گئے, تو جعفر والے گھر والے کیا ہیں, عورتیں اچانک خبر سن کر رو رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کو غم نے مشغول کر دیا تو تم ان کے لیے کھانا پکاؤ. دوسروں کو کہا نا. تو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں, یہ بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ کی روایتیں ہیں کہ اسنعوا لأہل جعفر طعاما فإنہ قد اتاہم امر یشغلہم, جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے پاس وہ خبر آ گئی ہے جس نے انہیں غم میں مبتلا کر دیا ہے. اب اس کے بارے میں آگے بات سن لیں. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحۃ, ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور جمع ہونے والوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو ماتم اور نوحہ ہی شمار کرتے تھے. کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نا یہ نکلا ہے سسٹم کہ اگر فوت ہو جائے نا تو پھر وہ نا کہتے ہیں کہ یہ لڑکی والا اگر شادی ہوئی ہے تو ان کے ماں باپ آئیں اور ہمیں کھانا کھلائیں, پھر وہ اس کی باری, پھر اس کی باری, پھر اس طرح پھر پوری برادری اکٹھی ہوئی ہوتی ہے. پھر ہمارا تو اہل حدیثوں کا معاملہ کچھ کم ہے, یعنی کہ ایک دو دنوں میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں. وہ تو تیجا, ساتواں, 40واں کنڈے ہی بیچارے کا ہو جاتا ہے. میں آپ کو وہی بات بتانے لگا ہوں نا, سمجھ لینا بات. وہ اس میں آتا ہے کہ تعزیت 3 دن ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وفات کی اطلاع ملتی, پھر ان کو کہا جب کہ پوچھتے جنازہ کب ہے, ان کو وقت معلوم ہو جاتا ظہر کا یا عصر کا, پھر اس ٹائم وہ اکٹھے ہوتے تھے, پھر جنازہ پڑھتے اور جس نے جانا ہے قبرستان ادھر تک چلا جاتا یا جنازہ پڑھ کر گھر چلا جاتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جنازے میں شریک ہوا ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا, اور جو قرات فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہے, اور جو بندہ قبر تک ساتھ گیا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملیں گے.
اب صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں دریاں بچھائی جاتی ہے نا، یہ ایران کی طرف سے طریقہ آیا ہے. یعنی کہ جب صحابہ کرام ایران گئے تو وہ جب ان کا کوئی فوت ہو جاتا تھا نا، ایران، عراق، شام فتح ہوئے ہیں، تو وہ نا دریاں بچھا لیتے تھے کہ فوتگی ہو گئی ہے. ظاہر موت تو ایک پوری عالمگیر حقیقت ہے نا، کوئی بھی مذہب کا فوت ہوتا ہے تو وہ پھر دریاں بچھا لیتے تھے. اب ہم بھی اجمی لوگ ہیں، ہمارے بھی ادھر ایسا ہی ہے کہ وہ دریاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں. پہلے دریاں، اب تو کرسیاں آ گئی ہیں تو کرسیاں چلے. اب جو ہے نا، چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی، اب لوگ آتے جاتے، کوئی بیٹھتا ہے کوئی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ادھر دونوں الفاظ ہے کہ ہم میت کے گھر میں اجتماع کرنا اور اس کے بعد ان کے گھر سے کھانا کھانا. جیسے وہ ماتم کرتے ہیں شیعہ، جتنا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں نا، اتنا ہی میت کے گھر سے کھانا کھانے کو برا سمجھتے تھے. اب صرف اتنا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا جعفر والوں کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، یہ ٹھیک ہے. اب وہ فیملی مراد ہے، یعنی کہ جو ان کے بچے یا عورتیں ہیں گھر کی، بیوی بچے، بس وہ مراد ہے. اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی تعاون کیا، بھی وہ بعض کا ہمسایا، بعض کا محلے والے، بعض کا پوری دیکھ جی ہماری طاقت، پھر وہ دوسروں کو بھی بلا لیتے، وہ اجتماع ہونا شروع ہو گیا. اب صورتحال تو الٹ ہو چکی ہے، یعنی کہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو یہ نہیں ٹھیک. جن کا گھر قریب ہے وہ قریب سے کھا لیں. ہاں، مہمان کو رخصت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مہمان گھر والوں میں شمار ہوتا ہے. ایک بندہ فرض کیا وہ یتیم خانے سے ہی آیا ہے یا فیصلہ آباد سے آیا ہے، اب آپ ان کو کہیں ہوٹل پر جا کر کھانا کھاؤ، جب سب کے لیے پکڑا ہے تو وہ بھی کھا لیں. لیکن بہرحال حکم اتنا ہی ہے. اب وہ اضافی ہوتا ہے تو وہ شریعت ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ رسم ہے، وہ رواج ہے. آپ اگر کوئی قرض لے کر یا بیچارہ پریشان دکھی ہو کر یہ کام کرتا ہے اپنی ناک کی خاطر، تو یہ غلط بات. اور اگر کسی کے اندر طاقت ہے کہ چلو یار، بعض کا یہ ہمارے ہاں کراچی میں وہ ایسا ہوتا ہے، پوری بلڈنگ کے لوگ ایک ہی شمار ہوتے ہیں، غمی خوشی میں ایک دوسرے شریک ہو جاتے ہیں، وہ پھر سارے وہ بھی کھانا کھا لیتے ہیں، جب ان کا ہو تو وہ کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن شریعت نہیں ہے. تو میں نے تو بہرحال اپنا الحمدللہ یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ میں ہاں دور میں تو کبھی گیا نہیں. تو اب گجرا والا بھی میں گیا ہوں نا، تو میرا دل نہیں کیا، وہ عادت ہی ایسی پڑی ہے. میں نے کہا چل نکلنے کی کرو، جنازہ پڑھ لیا، دفن کر لیا، آؤ جاؤ گھر آؤ. چوری چھپے ہم نکل آئے. تو یہ حدیث میں ہے کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے والوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے. تو پھر کیا، میں نے آپ کو 3 پوائنٹ میں یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات کہ اسی ہی گھر والوں کے لیے یہ حکم ہے. آپ نے فرمایا اہل جعفر اب کون ہے؟ جعفر کے گھر والے ہی ہیں نا، کہ پوری برادری ہے. آل جعفرین، جعفر کے گھر والے، تو وہ 8-10 افراد ہو سکتے ہیں نا، ان کے لیے واقعی 3 دن آپ پکوا لیں. صحیح ہے. دوسرا مسئلہ، اب چل سسٹم نکل آیا تو اب وہ شریک ہو جاتا ہے، دوسرا بھی شریک ہو جاتا ہے، لیکن یہ رسم ہے شریعت. تیسری بات، اگر کوئی باہر کراچی سے آیا ہے، فیصلہ آباد سے آیا ہے، مہمان ہے، تو وہ گھر والوں ہی میں شمار ہوگا. یہ ایک ہی بلڈنگ ہے آج کل، یعنی کہ ایسا چاچے تائے فلاں کٹھے ہی رہ رہے ہیں، وہ پھر وہ خود بھی نہیں پکاتے، تو وہ پھر اکٹھے چلو فتوا لے لیں، شمار ہو جائیں گے کہ نہیں، اس طرح. لیکن چلیں اس حد تک بھی قابل قبول ہے کہ چلو 4-5 فیملیاں بس،
اب یہ کیا کہ اللہ معاف کرے شادی کی طرح وہ پوری برادری وہ 100 200 300 کی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اسی کے پیسوں سے کھانا پکڑا ہوتا ہے، خاص طور پر چلیسواں بیچارہ وہ آگے ان کا فوت ہو گیا تو ان کا اور زیور بیچ کر یا اس طرح کر کے اس کا چلیسواں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی۔ اب جو ہے نا اس میں ایک تو ماتم کی نفی ثابت ہوئی اور ایک میت والوں کے گھر سے جو ہے نا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پھر جب یہ لشکر واپس آیا تو استقبال کیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کا بیٹا مجھے دے دو، یعنی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ عبداللہ بن جعفر یعنی کہ عبداللہ یہ نا جعفر کے بیٹے ہیں، ان کو آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے اپنے آگے بٹھا لیا، تالیف قلب کے لیے غم آیا، جہاد کیا انہوں نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عبداللہ بن جعفر سے محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے رہتے، اور خود روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کی خدمت میں آپ کے اہل بیت کے بچوں کو پیش کیا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بیٹوں حسن یا حسین یا ان میں سے کسی ایک کو آپ کے سامنے لایا جاتا، آپ ان کو اپنے پیچھے بٹھا کر پھر مدینہ میں داخل ہوتے، ایسا۔ اور اس طرح ایک سواری پر 3 سوار تھے، یعنی کہ عبداللہ بن جعفر اور حسن حسین، اتنا آپ نے ان کو مقام دیا۔ اور باقی جو تھے نا جعفر بن ابی طالب، ان کی فضیلت کا کیا کہنا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا میری طرف سے، میرے پاس سے، تو میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 جو بازو کٹ نہیں گئے تھے جنگ موتا میں، کل ہم نے بیان کیا تھا، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پڑ دے دی، سبحان اللہ، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ واقعی کبھی خیال آتا ہے بندہ فانی زندگی کو دے کر ہمیشہ کی زندگی پا لے، لیکن 2 پڑ اللہ نے دے دی اور جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جہاں پر چاہتے ہیں آتے جاتے، سبحان اللہ۔ اس لیے ان کو نا ذوالجناح بھی، یعنی کہ جناح ہے ہی نہیں، 2 پڑوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی جعفر بن ابی طیار ہیں جو انہوں نے ادھر تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ تو حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت بھی کی، اور انہوں نے یہ حضرت علی سے نا 10 سال بڑے تھے، حضرت علی کے بھائی ہیں نا جعفر بن ابی طالب، تو ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر، تو حضرت علی سے 10 سال بڑے ہیں، اور اپنے بھائیوں طالب سے 20 سال اور سیدنا عقیل سے 10-12 سے چھوٹے تھے۔ تو حبشہ کی طرف میں نے کہا نا آپ نے ہجرت کی ہے، اور ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نا تعلیم حاصل، ہمارا جذبہ دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں نے تعلیم کی غرض سے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ ہی گیا، کام کاج چھوڑ دیا، آپ سے جو حدیث ملتی وہ لے لیتا، جو کھانا مل جاتا وہ کھا لیتا، ضرورت کے مطابق کھانا مل جاتا، نہ خمیر روٹی کھاتا تھا، نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، نہ کوئی میری خدمت کرتا تھا، بعض اوقات بھوک کی وجہ سے میں پیٹ پر کنکریاں باندھ لیتا تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو ہریرہ، حدیث کو حاصل کرنے کی نیت سے۔ اور فرماتے ہیں میں پوچھا کرتا تھا کہ فلاں ایت کیسے ہے، حالانکہ اس کا مفہوم مجھے پتہ ہوتا تھا،
یعنی کہ وہ ایسی آیت ہوتی تھی جس میں کھلانے پلانے کا ذکر ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھے لے گئے ایک مرتبہ کھانا کھلاتے. اور مساکین کے اعتبار سے نا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زبردست تھے. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے گھر، کھانا کھلاتے، جو کچھ ہوتا وہ ہمارے سامنے رکھتے. حالانکہ وہ اتنے امیر نہیں تھے خود، لیکن وہ ہمیں سخی بہت تھے اور ہمیں گھی کا ڈبہ دے دیتے. تو گھی میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ڈبہ خالی. تو کہتے ہوئے ہم نا وہ اپنی زبان سے وہ چاٹ لیتے جو گھی لگا ہوتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ میں نے آج صرف جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان. کل انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.